کتنے لوگوں کا؟ 5 لوگ۔ یہ 5 لوگ وہ ہیں جن کا بت بنایا گیا تھا، اور آپ کی جانکاری اور علم کے اضافے کے لیے عرض کروں کہ دنیا جب سے بنی، جناب آدم علیہ السلام انسان سب سے پہلے ہیں، آپ نبی بھی سب سے پہلے ہیں، اسلام پہلے ہے، کوئی نبی پہلے تو اسلام پہلے ہے، ہدایت پہلے ہے۔ دین اسلام جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لایا۔ آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جب آپ کے اولادوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، دنیا میں پھیل گئی، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ بس اتنا ہوا۔ یہ تھا کہ 5 لوگ تھے جو بڑے نیک انسان تھے، بہت نیک تھے، اور اتنے نیک تھے کہ پورا علاقہ، پورا شہر جو بھی تھا اس زمانے کی آبادی تھی، وہ سب ان کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ وہ نیک بندے صالحین میں سے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ لوگ انہی 5 کے پاس آتے تھے اور اپنی مشکل پیش کرتے تھے۔ وہ حضرات چونکہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، نیک تھے، تو وہ ان کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے دل ان 5 کی طرف مائل تھے۔ تو کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہوا۔ یہ 5 کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ اب انتقال کے بعد کی کہانی بڑی خطرناک ہے، اور آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ دنیا میں بت پرستی کب سے شروع ہوئی ہے، اس کا سلسلہ کب سے، کس زمانے سے شروع ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے ماننے اور تکلیف تو ہوگی، محبت کرتے تھے، یاد کریں گے، روئیں گے، تڑپیں گے۔ اب جب محبت جتنی گہری ہوگی، تڑپ بھی اتنی گہری ہوگی۔ اب شیطان لعین نے اپنی چال چلی اور ان ماننے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کا چہرہ تمہارے سامنے رہے، تمہیں کچھ سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، تمہاری بے قراری دور ہو جائے؟ بات تو بڑی اچھی لگی، کہا ہاں ہم یہی چاہتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، وہ انتقال کر گئے، مگر کم سے کم چہرہ سامنے ہوگا، ان کا حلیہ سامنے ہوگا، تو کچھ تو سکون ملے گا دیکھ کر کے۔ اب ابلیس لعین نے مجسمہ بنانے کی ترکیب بتائی۔ کیا بنانے کی؟ آپ کے لیے بت بنانے کی ترکیب بتائی، اور ان 5 حضرات کا مجسمہ تیار کر دیا گیا۔ ان 5 کا نام قرآن میں بیان دیا گیا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ 5 کا مجسمہ بن گیا۔ اب جو ماننے والے تھے وہ بھی مومن تھے، اہل ایمان تھے، دیکھتے تو کچھ سکون ملتا، وہ دیکھتے تھے، محبت کرتے تھے، بس ان کا معاملہ اتنا ہی تھا کہ وہ دیکھتے تھے، کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، جن کا مجسمہ بنایا گیا تھا یہ بھی اچھے لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کو یہ سکون ملا دیکھنے والوں کے، کم سے کم جن سے ہم محبت کرتے تھے ان کا چہرہ ہمارے سامنے چلتا رہا۔ اب وہ نسل ختم ہو گئی جس کے زمانے میں یہ مجسمہ بنایا گیا تھا، وہ نسل ختم ہو گئی۔ دوسری نسل آئی۔ جب دوسری نسل آئی تو اس نے اپنے باپ دادا کو تو ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا تھا، اس مجسمے کو دیکھتے تھے، وہ محبت کرتے تھے، وہ بھی اس طرح سے محبت کرتے تھے۔ وہ نسل بھی ختم ہو گئی۔ اب تیسری نسل آئی، اس نے بھی اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا دیکھا۔ جب تیسری نسل آئی تب شیطان نے اپنی چال چلی، اپنا پھندا پھینکا اور کہا تمہیں معلوم ہے یہ 5 کون ہیں؟ کہا نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے باپ، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے دادا بھی ایسا کرتے تھے،
مجسمے سے محبت کرتے تھے، اس کے پاس آتے تھے، میں بھی اسی لیے آ رہا ہوں. کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا ان کو پوچھتے تھے. تم کو نہیں بتایا کیا انہوں نے؟ جو ان کی مشکلیں، دشواریاں، جو معاملات تھے وہ سب انہی کے پاس ہوتے، وہ پوچھتے تھے ان کو. ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، شک ڈالا. وسوسہ بہت خطرناک چیز ہے. وسوسے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک پارہ نمبر 30 کی جو آخری سورہ ہے، سورہ کیا نام ہے؟ سورہ بولیے گا. ہاں، رب الناس. جو آپ پڑھتے ہیں اس کے لاسٹ میں یہ بات موجود ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور اس کے اوپر موجود ہے کیا؟ بتائیے خناس کا لفظ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ خناس. خناس کون ہے؟ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور دلوں میں جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کا نام خناس ہے. اور خناس کے بارے میں قرآن نے کہا من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان، جب ہم شیطان بولتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سینگ والا ہوگا، وہ لمبا چوڑا ہوگا، موٹا سا ہوگا، کالا کالا چہرہ ہوگا. ایک الگ بڑھیا دماغ میں آتا ہے، یہ سب خیال نکالنے سے نکال دیجیے. جنوں میں جو شریر لوگ ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور انسانوں میں جو شریر ہے انہیں بھی شیطان کہا جاتا ہے. انسانوں میں بھی اور جنوں. بس بات اتنی سی ہے کہ جو جنوں میں ہے وہ نظر نہیں آتے مگر وسوسہ ڈال کے نکل دیتے ہیں، اور جو انسانوں میں ہے وہ نظر آتے. یہ قرآن پاک میں ہے. کلام الہی جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ سب اسی میں ہے، ہم کوئی الگ سے لے کر نہیں آئے. قرآن پاک نے باقاعدہ فرمایا شیاطین الانس والجن، جن اور انس دونوں میں شیطان ہے. پارہ نمبر 30 کی آیت پڑھی میں نے بھی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اوپر سے وہ آیت چلی آ رہی ملک الناس الہ الناس، پھر کہا من شر الوسواس الخناس. خناس کے شر کے وسوسے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ خناس کے شر، اس کی شرارت، اس کے وسوسے سے ہماری حفاظت کرو. پھر آگے قرآن نے بتایا، تفصیل دیا، یہ جو خناس ہے یہ کہاں پر حملہ کرتا ہے؟ ہاتھ پیر پہ کرتا ہے، سر پہ کرتا ہے. کہاں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ دلوں پہ وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ دل پہ ڈالتا ہے. اب یہ دل پہ ڈالتا ہے، اس کو خناس کہا جاتا ہے. یہ انسانوں میں بھی ہے، یہ جناتوں میں بھی، یہ قرآن نے کہا ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں اس سلسلے میں. پہلے اس کو سمجھ لیں. اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 5 لوگ تھے، یہ تھے جب مجسمہ تیار ہوا جن کے زمانے میں، وہ لوگ بھی نہیں تھے. ان کے بعد والی تیسری پیڑھی آئی تو تیسری پیڑھی کے دل میں شیطان خبیث نے وسوسہ ڈال دیا، تمہارے آبا اجداد ان کی پرستش کرو. اور کہتے ہیں کہ پھر اسی کے بعد بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک موجود ہے. وسوسے کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. میں وسوسے کے بارے میں کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، پر ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی زینب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. یاد رکھیے گا، حضور کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے 2 بیویوں کا نام زینب تھا، اور حضور کی اپنی بیٹی کا بھی نام زینب. تو کہیں ناموں کو مکس کر کے غلطی نہ ہو جائے آپ سے، کہ ذہن رکھیے گا. اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے باہر نکلے. سامنے سے 2 صحابی جا رہے تھے، راستہ تھا، ادھر سے گزر رہے. ان کی یوں نظر پڑی اور انہوں نے صحابہ کی نظر پڑی تو کہا وہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جاؤ، اب یہاں آپ کو سمجھنا ہے. حالانکہ یہ واقعہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر بتانا یہ ہے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ سمجھو. آج مہکنا اور مہکانا اور گمراہ ہونے کی بنیاد ہوتی ہے نا، سب سے پہلی بنیاد وسوسہ ہے. وسوسہ ہی آگے بڑھ کر کے گمراہی کے آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی میں ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے. حضور حضرت زینب کے ساتھ ہی ہیں، ادھر آؤ.
بلایا، یہ جو ہے نا یہ زینب ہے، یہ میری بیوی ہے، جاؤ. کیا کہا؟ جاؤ. اس پہ آپ غور کرو، دھیان دو، دماغ پہ زور دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے اشارے میں فرما دی. دراصل وہ بھی تو انسان تھے، سامنے گزر رہے تھے، جو سامنے گزر رہے تھے وہ تو انسان ہی تھے نا. بے شک وہ صحابی تھے، دل ستھرا ہو گئے تھے، مگر تھے نا خیال دل میں تو آ سکتا تھا نا. اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تھا ان کو خبر نہیں تھی، ان کو خبر نہیں تھی، ان کو معلومات. تو ایک نئی خاتون کو جب حضور کے ساتھ دیکھیں گے تو شک تو پیدا ہوگا. اس سے پہلے کہ شک پیدا ہو سرکار نے بلا کے وہیں دور کروا دیا. تو آپ غور کریں کہ وسوسہ کا جڑ کیسے کاٹا جاتا ہے. بھئی وہ اگر 2 دن کے بعد ملتے پھر سرکار کو بتا دے کو میری بیوی زینب تھی، 2 دن نکل گیا، 2 دن میں کتنا کچھ بن گیا ہوا دماغ کے اندر، جال در جال در جال در. کیا ہوتا ہے معلوم ہے. یہ دماغ کو دیکھو بڑا مشین ہے. تو یہ عزیزوں اس کو سمجھو کہ اگر وسوسے پہ جڑ وہیں آپ نے کاٹ دی تب تو آپ بچ گئے، اور اگر نہیں کاٹی تو یہ وسوسہ جوانوں کو ہو، بوڑھوں کو ہو، عورتوں کو ہو، لڑکیوں کو، کسی کو بھی ہو. میرے پاس بس بڑی کہانیاں وسوسوں کے لے کر لوگ آتے ہیں، بچے جوان لڑکیوں کے قصے علاج کے لیے آتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے وسوسے کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ ان کی زندگی جہنم بنتی جا رہی ہے. وسوسے کے بارے میں آپ کو بتا دیں، فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ ایک صاحب کو وسوسے نے اتنا پکڑ رکھا تھا کہ وہ کم سے کم 100 مرتبہ وضو کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وسوسہ. کیا ہوتا تھا سنیے آپ. جیسے ایک بار کیا کچھ تو چھوٹ گیا ہوگا، دھیان نہیں تھا کچھ تو ایک بار آپ کر لیتے. ایک بار اور کیا، شاید لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، لگا ہے ایسے. یہ جو آپ ہے نا جو شک وسوسہ آ رہا ہے، اس کو اگر آپ نے قبول کیا تو وہ ایک پہ نہیں رکے گا، وہ یوں بڑھتا 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 اتنا چلا جائے گا کہ آپ کو سونا اٹھنا بیٹھنا تکلیف دے گا. ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کہ باقاعدہ وہ بستروں کو دھلتے ہیں، وہ آپ کے بستر پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ کپڑے کہیں بیٹھ گئے تو ناپاک ہو گیا، شاید یہ کچھ لگا ہوگا. یہ شک ہے، یہ وسوسہ ہے. ارے شاید کچھ اس کے اندر ہوگا، شاید لگا لگا کہ پورا زندگی شاید نہ ہوگا. ایسے لوگ ابھی بھی کچھ لوگوں کو قطرہ اور ہوا ری خارج ہونے کا شک ہے، یہ بھی وسوسہ ہے. جب قطرہ آنے کا شک ہو تو شک کا علاج کیا ہے؟ دیکھ لو، باتھ روم میں جاؤ، گھر میں جاؤ، جہاں بھی گنجائش ہے، آپ دیکھ لو قطرہ آیا کہ نہیں آیا. ایک بار ایسا ہوا گیا کہ قطرہ آ گیا، پیشاب میں قطرہ آ گیا، فوراً جا کر کے آپ دیکھو، اس کو وہی توڑو، اسی ٹائم توڑو، آگے اس کو سوچنے کا موقع مت دو. نہیں آیا تو نہیں آیا، اور اگر آیا تو وضو کر لیجیے، بات ختم. لیکن جب وہی چیز پر فوکس کریں گے، ذہن کو زور دیں گے نا، تو وہ بار بار ایسا محسوس ہوگا کہ ہاں قطرہ آیا. قطرہ آئے گا نہیں، مگر وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ کا سکون چھن جائے گا. ایک لڑکا 18 سے 20 سال کا، یہ اپنے شہر کا ہی ہے، اور بھی لڑکے یہ اسی بیماری میں مبتلا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے، آپ کے دوستوں میں سے کوئی مبتلا ہے. وہ خطرناک بیماری ہے، شک کی بیماری، وسوسے کی بیماری بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. یہی آگے بڑھ کر کے ایمان کو بھی خراب کرے گی، تمام چیزوں کو حتیٰ کہ رشتے میں خراب کر دے گی. شک کیا ہوتا ہے؟ رشتے کو بھی خراب کرے گا، آپ کا خود کا سکون چھین لیں گے، ایمان و عقیدے پر بھی حملہ ہوگا. وہ شک بڑھتا چلا جائے، رکے گا نہیں. تو اس کو توڑنا کیسے؟ اسی ٹائم توڑو. ہوا خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی، کچھ پہچان تو ہوگی، آواز آنے کی، یہ بدبو آنے کی، کوئی ظاہری پہچان تو ہے کہ ہاں واقعی کو گیس بنا ہوا ہے. یہ پہچان یہ بھی گیس بنا ہوا ہے، انسان ہے. ہم اپنے آپ کو انسانی سمجھیں اور پھر بات کریں، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اپنے کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ آج پیٹ خراب ہے، آج خراب ہے. اور جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، یہ آواز آئی، یہ ٹھیک ہے اور کر لیں گے. لیکن ایسے ہی خود سے شک آ جانا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، لگتا تو ہے کہ ہوا ہوگا، دھیان تو نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے. بیماری ہے، یہ بدترین بیماری ہے جو انسان کو گھیر لیتی ہے. اور یہ وسوسے کی بیماریاں اب بڑھتی جا رہی ہیں.
کے نوجوانوں میں زیادہ پائی جا رہی ہے، لڑکوں میں، عورتوں میں، مردوں میں بیماری بڑھ رہی ہے۔ اس کا توڑ اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت پہلے بیان کر دیا ہے۔ کسی نے غالباً حضرت علی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا، کوئی بات ذہن میں نہیں ہے، ہاں نچوڑ دے دماغ کے اندر موجود ہے، پوچھا تھا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کاروبار میں لگ جاتا ہے، مانگتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ یہ عجیب اور غریب حالت ہوتی ہے، بار بار کوشش کرتے ہیں کہ توجہ رہے، مگر توجہ بھاگتا رہتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اور اس کا جواب دیا کہ ہمارے اور یہودیوں کے نماز میں یہی تو فرق ہے کہ چونکہ یہودیوں کو وسوسہ نہیں آتا اور ہمیں وسوسہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو، کیا ہو؟ چونکہ آپ کے پاس ایمان ہے تو ایمان ہونے کی وجہ سے آپ کو بار بار آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وسوسوں کا آنا ایمان کی پہچان بھی ہے۔ پریشان ذہن تو بٹے گا، جی آپ کا بٹے گا، ہمارا بھی بٹے گا، بٹے گا، اتنے کر لو آپ ایسا خیال رکھتے ہو کہ نہیں کہیں بالکل سامنے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ البتہ ہمیں بار بار یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ذہن بٹے تو اس کو کھینچ کے واپس لائیں۔ کیسے لائیں گے؟ طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ وہ ایک نماز کی مثال دوں میں، جس ہم کھڑے ذہن کہیں بھاگ رہا ہے تو ہم تصور میں پرسرات لے کے آ جائیں۔ کیا لے کے آ جائیں؟ اور اسے سوچیں اتنا باریک ہے، اتنا بڑا ہے، ادھر انگارے ہیں، ادھر انگارے ہیں، ذرا سا چھو گیا تو گر جاؤں گا۔ تو تصور میں کیا لے کے آ گیا؟ پرسرات لے کے۔ تو اپنے آپ کو ٹھہرانے کی کوشش کرو اس کے اوپر، اور جب ایسے پتلے راستے لے کر آؤ گے تو ذہن بھاگے گا نہیں، نہ ایسے ہی تصور کے اندر یہ لے کے آ جاؤ جو آواز قرآن پاک کی آ رہی ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، خالق کائنات کا واقعی بے شک ہے، حقیقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ سارے حضرات سارے مومنین 1400 سال سے اس کو اپنی زبان سے دہرائیں، کتنا پیارا ہے، کیا خوبی ہوگی ہم نہیں سمجھتے، پر کیا کمال احساس کے اندر دماغ کے اندر چلو تو دماغ آتے سے رک جائے گا، اس کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ تو جو یہاں بازار میں تھا، دکان میں تھا، کاروبار میں تھا، فساد میں تھا، جھگڑے میں تھا، وہاں سے بھاگ کے دین کے اندر آ جائے گا۔ یہ دماغ ہے بھائی، بھاگے گا، اس کو بس بار بار کھینچ کر کے لانا ہے۔ اس طرح سے عذاب قبر کے بارے میں سوچو، موت کے بارے میں سوچو، مثلا یہ غور کرو، ہو سکتا ہے میں آج عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھنے کا ٹائم ملے یا ہو سکتا ہے یہ رکعت ہمارے لیے آخری رکعت ہو سکتا ہے یہ نماز ہمارے لیے آخری نماز ہو سکتا ہے یہ رات ہمارے لیے، تو اس کو اچھے سے اللہ کی رات میں آخری بات، جیسے ایک مجرم کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہے، اس کو فیل کریں کہ ہمارا خدا حاکم ہے، میں ایک مجرم ہوں، یہ سوچ کر بھی توجہ کریں، تو توجہ کو لانے کے لیے راستے ہیں کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بیان کیے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ 5 لوگ تیار کیے، پھر جن کے زمانے میں تیار کیے گئے وہ نیک لوگ تھے، ان کی نسل آئی وہ بھی اچھے تھے، جو ان کے بعد والی نسل آئی اسے شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ آج بھی ڈالا جاتا ہے، قیامت تک ڈالا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ وسوسہ آپ قبول کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت رد کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے میں بتاتا ہوں اسی کے بارے میں۔ مثلاً ہم اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آج دوپہر کا ٹائم پورا گھر خالی پڑا ہے، چھت سے آواز آ رہی ہے، ہم کسی کی آواز آ رہی ہے، اب دماغ بھاگا، ہو سکتا ہے کوئی جنات ہو، نہیں جنات تو نہیں ہوگا، وہ پڑوسی جو ہے نا بہت دعا تعویذ کرتا ہے، کچھ کروا دیا ہوگا اسے، نہیں یہ سب نہیں ہوگا، بلی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی نہیں ہوگی۔ اب ذہن جو ہے نا آپ کا خود فیصلہ کرے گا، بار بار سوال کرے گا، اسے توڑ دو، ارے کچھ بھی ہو ہونے دے، ارے بھائی جنات ہے کہ شیطان ہے کہ انسان ہے، جو ہے ہونے دے، یہ آپ سوچ رہے ہیں نا اس کو توڑیے، اسی ٹائم توڑ دیجیے۔ اگر آپ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی ہی رہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، چھت سے آواز آ رہی ہے، گھروں میں آواز آتی ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آوازیں سنائی پڑتی ہیں، جن کے وسوسے آگے بڑھ جاتے ہیں نا ان کو آوازیں بھی سنائی
کہتے ہیں وہ جنات ہے بھیا کر کے اندر کر خالی کرو، پھر دعا تعویذ کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے لمبا سا، وہ غلط دنیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیماری پالتے ہم ہی ہیں بھائی، چھت پہ ہے ہم سے پوشیدہ ہے، تو جب خدا نے ہم سے پوشیدہ رکھا تو ہم خام خواہ شک کیوں پالیں، جو بھی ہوگا ہوگا، آئے گا دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، تو ختم ہو گئی بات۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک برتن گر گیا، برتن کا روزانہ اسی ٹائم گرتا ہے، کچھ تو ہے، ایک چوہا تو کبھی دیکھا نہیں میں نے، چوہا تو نہیں ہوگا، یہ ایک خاص اسی ٹائم کو گرتا ہے، اچھا میں جب پڑھتا ہوں تبھی گرتا ہے، یہ جنات ہی ہوتی ہے۔ اب اس لیے جو کوئی مشاہدہ میں آتا ہے اس سے آپ نے شیئر کر دیا کہ آپ جب معاشرے پڑھتا ہوں نا تو کبھی کوئی برتن گر جاتا ہے، کبھی کچھ جاتا ہے، ابھی معلوم ہے جنات آتے ہیں کے اندر، انہوں نے اور بھر دیا، ڈال دیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہو گیا کام، اتنے میں خوشحال اور آ گیا، آپ نے اسے بھی شیئر کر دیا۔ اتفاق اس نے وہی بات بول دی، بھئی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن شریف پڑھو، جنات کے اندر آتے نظر مجھے نہیں پڑھنا، آواز نکال مجھے پریشانی بڑھ جائے گی، اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کی زبان میں اس لیے بات کروں گا آپ سمجھ سکیں، تو یاد رہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، ارے برتن کیا آگ لگ جائے، جب تک نظر بات کلیئر نہیں تب تک کہ ہم کو سوچنے کا حکم نہیں، ٹھیک ہے، بجھا دیں گے کوئی بات نہیں۔ اب غور و فکر، مثلا آپ جا رہے تھے ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے، ہوتا ہے ایسا، بہت مرتبہ ہوا، گاڑی سے بھی ہوتا ہے، پیدل بھی ہوتا ہے، وہ راستہ جو آپ روز چلتے ہیں وہاں بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے آپ کو، ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ اب مسئلہ کیا ہے، آپ پوچھ گیا وہ سزا آتا کیسے اور اس کو دور کرنا، کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھوکر لگی، اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ یار کئی لوگ گر چکے ہیں، تھوڑی اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں گرے ہیں، اتنے میں کوئی کہا یار آپ کے چوٹ لگی، کیا بات ہے، ارے بھائی وہ جگہ نا پتھر لگا تھا چوٹ، ارے وہاں کئی لوگ گر چکے ہیں، تھوڑا دھیان دیا کرو، وہاں چلا کرو، ایسا تھوڑا سا دیکھا کرو، وہاں گاڑی واڑی سے گر جاتے ہیں، پیدل گر جاتے ہیں، وہ کا بچہ نا گر گیا تھا، وہ گر گیا تھا، 4-5 کہانی سے چالو ہوئی۔ اب آپ کا شک اتنا زبردست ہوگا کہ جب بھی اس راستے سے گزریں گے تو بار بار بات یاد آئے گی، بار بار، ارے جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ جگہ لوگوں کو یاد رہتی ہے، اور جب بھی ادھر سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں کچھ ہے، وہ چاہتے نہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ وسوسہ ہے، اسی کو کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اسی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے۔ بس جہاں آپ نے کہا کہ یار اپنی آنکھوں کی غلطی نہیں مانتی کہ ہمارا دھیان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، ہم مستی میں جا رہے تھے، غلطی ہو گئی ہم سے، ہم کو دیکھ کے چلنا چاہیے، اپنے آپ میں نہیں لیں گے، پلٹا دیں گے، نہیں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، کہیں لال کپڑا پڑا ہوا ہے، نیبو رات دو پڑے ہوئے ہیں، مرچی اڑا کے پھینک دیا ہے، اب خدا کی مرضی کہیے کہ جہاں نیبو پڑا ہے، مرچی پڑی ہے، لال کپڑا پڑا ہے، ضرور کسی نے کچھ کیا ہے۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کے اسلام نے اور آپ کے دین نے سب بتا دیا ہے، بے شک جنات ہیں، بے شک شیاطین ہیں، بے شک خبیث ہوتے ہیں، ہاں جادو کیا جاتا ہے، جادو کا اثر بھی ہے، جادو کے نقصانات بھی ہیں، نظر بد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راہ چلتے ہوئے ہر بات میں شک کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے آپ پریشان ہوں گے، آپ کا سکون غارت ہوگا، آپ کے بچے پریشان ہوں گے، گھر کی جو لائف ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی۔ سکون کی زندگی اگر چاہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند باتیں میں نے آپ کی کوشش گزار کی، اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی اور سب کو سمجھنے عمل کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے چلو۔